इमाम अली अलैहिस्सलाम का ये रोज़ा मुबारक जिस दरवाज़े से आपको ज़ियारत करवा रहा हूँ ये बाबे किबला कहलाता है। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक जिसके ऊपर ये खूबसूरत गुंबद और ये गुंबद जो है 7,777 सोने ईंटों से मुज़य्यन किया गया है। अरब की सरज़मीन में कुनियत से पुकारा जाता है, अलकाब से पुकारा जाता है, नाम कम लिया जाता है। ये सोने के दरवाज़े मैं चाहता हूँ अंदर जाने से पहले सलाम पढ़ूँ आप सबकी नियाबत में कुर्बतन इल्लाह, ताकि मैं अल्लाह के करीब हो सकूँ और आपको भी अल्लाह के करीब ला सकूँ। यहाँ के लोगों के लिए भी खुश नसीबी होती है जब दुनिया से चले जाते हैं तो वो आखिरी मरतबा ये वसीयत होती है कि हमारे जनाजे को इमाम अली अलैहिस्सलाम से करीब से गुज़ारा, यानी हमें ज़ियारत कराई जाए, तो कांधों पे उनको लेके जाते हैं आखिरी ज़ियारत करने। ताज्जुब है उन लोगों पर जो सेहत भी रखते हैं और माल भी रखते हैं और फिर भी हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के ज़ियारत के लिए नहीं आते हैं और दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। देखें, आपका और हमारा यानी मुसलमानों का ये अकीदा है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और खुदा ने इमाम अली की जितने फ़ज़ाइल बताए हैं और आपकी वफ़ात के बाद आपकी कब्र की ज़ियारत के भी फ़ज़ाइल बताए हुए हैं, ये इस चीज़ की दलील है कि हमें ज़िंदगी में हम इमाम अली अलैहिस्सलाम को इतने फ़ज़ाइलों से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ने नवाजा उस पर ईमान रखते हैं, तो अपनी ज़िंदगी में इमाम अली की ज़ियारत पे भी जाएँ। अफसोस और ताज्जुब है उन लोगों को जो सेहत और माल रखते हुए भी हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए नहीं आते और आखिरत में कहते हैं कि हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम हमारी शफाअत करेंगे। थोड़ा सा ताज्जुब है इस बात पर। देखिए, इराक़ में शेह आइमा मासूमीन की ज़ियारत और उसके अलावा मुख्तलिफ़ शहरों में असहाब और औलाद आइमा मासूमीन यानी आले रसूल की ज़ियारत हैं। इस वक्त मैं मौजूद है इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़े अतहर पर, ज़ियारत पे जा रहा हूँ। मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद है कि आपके दिलों में नजफ़ अशरफ इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से आगाह और उनकी ज़ियारत कराना, उनके फ़ज़ाइल बताना और आपके दिलों में शौक़ की ज़ियारत पैदा करना। सामने मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, सुबह का टाइम है और मेरी इस वीडियो इंशाअल्लाह देखने के बाद पूरी दुनिया के हर मुसलमान तक ज़रूर शेयर करें। इमाम अली अलैहिस्सलाम की जब आप रोज़े नजफ़ अशरफ में आएंगे, आपसे कभी भी कोई मज़हब की कैद नहीं लगाएगा कि किस मज़हब से आपका ताल्लुक़ है, कहाँ से आए हैं, कैसे हैं। इस तरह के कोई भी मज़हब को ताल्लुक़ नहीं। आप यहाँ पर अपने मज़हब को लेकर आ सकते हैं, चाहे हिंदू हो, ईसाई हो, अहले सुन्नत हो या शिया हो। हर एक को खुली इजाज़त है कि अपने मज़हब के मुताबिक यहाँ पर नमाज़ पढ़े, इबादत करें और ज़ियारत करें। इमाम अली अलैहिस्सलाम का ये रोज़ा मुबारक जिस दरवाज़े से आपको ज़ियारत करवा रहा हूँ ये बाबे किबला कहलाता है। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक जिसके ऊपर ये खूबसूरत गुंबद और ये गुंबद जो है 7,777 सोने ईंटों से मुज़य्यन किया गया है। इसके ऊपर जो सूरज का एक पंजा है और सूरज की शाखें बनी है, उसके ऊपर एक पंजा है और बीच में दिल है। इनकी भी एक तारीख है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बहुत कुछ इस वीडियो के बीच में आपको बताता चलूँ, अंदर ज़ियारत भी कराऊँ और बहुत ही सुकून वाली ज़ियारत आपको कराऊँ। मैं इस बात को फिर मुतवज्जा करना चाहूँगा कि यकीनन उन लोगों के लिए ताज्जुब है, अफसोस है, नदामत है जो सेहत और माल रखने के बाद भी इमाम अली की ज़ियारत के लिए नहीं आते कि यहाँ शिया रहते हैं और शियों का शहर है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। इमाम अली सबका है, जो भी इंसान है, इंसे जिन हैं, उन सब के हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम इमाम है और अपने इमाम के पास हाज़री देना दुनिया में ज़रूरी है। ये अकीदा रखते हुए कि आखिरत में इनकी शफाअत नसीब हुई, ज़ियारत नसीब होगी, अल्लाह ने इनको बहुत बड़ा दर्जा दिया हुआ है और रसूल अल्लाह के साथ होंगे महशर में, तो फिर इतने बड़े फ़ज़ाइल जो आपने सुने हैं, तो दुनिया में भी हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़ियारत चाहें। और क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी काफ़ी फ़ज़ाइल बताए हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़ियारत। चलते हैं, कितने दरवाजे हैं, किस तरह यहाँ पे ज़ियारत होती है और किस तरह अंदर माहौल होता है, ये सारे मनाज़र आपको दिखाने की कोशिश करूँ। मीज़ानुल आमाल अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और दरवाजे पे लिखा हुआ है बाबे किबला अस्सलाम अलैका या खा रसूलिल्लाह, रसूल अल्लाह के भाई इमाम अली आप पर हमारा सलाम। ये दरवाज़ा है से बाबे किबला, क्योंकि किबले की सिमत है, नमाज जो है किबला है उसकी सिमत है, जिस वजह से इसको बाबे किबला कहा जाता है।
ایک دوسرا دروازہ جسے باب فرج، اب اس کو باب امام حسن کہتے ہیں۔ صحن فاتحہ کے افتتاح کے بعد اس دروازے کا، جہاں لیڈیز کے لیے خاص دروازہ ہے، اسے باب امام حسن کہا جاتا ہے۔ امام علی علیہ السلام کے روضے اطہر پر آنے کے لیے 5 دروازے ہیں، پہلے 5 یا ابھی 6 ہو گئے۔ 2 دروازے باب امام حسن جو باب امام حسن جو باب فرج کی طرف سے صحن فاطمیہ، اس طرح باب قبلہ کی طرف، باب امام حسین جو باب توسی کی طرف ہے، اور وہ بھی لیڈیز کے لیے۔ لیڈیز کے 2 بڑے دروازے ہیں، باقی جو دروازے ہیں 4، جس میں باب قبلہ، باب مسلم عقیل اور باب جو ہے رضا جسے کہا جاتا ہے، اور باب توسی، یہ 4 دروازے جینٹس کے انٹری کے لیے ہیں۔ جانے سے پہلے یہاں پہ چپلیں جمع کرنی ہوتی ہے، اور وہ چیز پاور بینک، لیپ ٹاپ، آئی پیڈ جو منع ہے، وہاں پر ایک کاؤنٹر بنا ہوا ہے، وہاں پہ جمع کریں گے۔ وہ بیگ جو اندر لے جانا منع ہے، کھانے کی چیزیں، تو اس کے لیے امانت کے طور پہ رکھے جاتے ہیں، فری آف کاسٹ۔ یہاں پر آپ کو چپلیں رکھنے کے لیے فری آف کاسٹ کے لیے خدام موجود ہیں، اور بہت ساری سروس یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ کوئی کسی سے مذہب نہیں پوچھتا، اور کسی سے کوئی بحث نہیں کرتا، آپ کس حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں اور کس طرح یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، کس لباس میں ہیں، یقیناً آپ کو اسی چیز کی کوئی بھی دقت نہیں ہوگی۔ یہ بہت بڑی بازار ہے، نادر بادشاہ نے انہوں نے اپنے وقت میں بنائی تھی، یہ بھی وقت ملا تو اس پہ مکمل ویڈیو بنائی جائے گی، بلکہ بنا بھی چکا ہوں شاکر علی نشوی یوٹیوب پر، اور نادر بادشاہ کی بازار کے نام پہ موجود ہے۔ اندر چلتے ہیں، آپ کو زیارت کراتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ پوچھتے ہیں شاکر بھائی کون سے ایام جو ہیں بہتر ہوتے ہیں زیارت کے لیے؟ میں ان کو کہوں گا فیبروری، مارچ اور اپریل، یہ 3 منتھ ایسے ہوتے ہیں جس میں اتنا موسم پیارا ہوتا ہے، ہوٹلنگ بھی سستی ہوتی ہے۔ اگر وہ ایام اذان نہیں آ جاتے تو آپ کو یہاں پر زیارات کے لیے بہترین موسم مل سکتا ہے، ہوٹل بھی سستا ملے گا اور ٹرانسپورٹ بھی۔ چلتے ہیں اندر مولا علی کی زیارت میں۔ جیسے ہی در یہ آپ کو نصیب ہو جاتا ہے انٹری کے لیے، یقیناً اپنے آپ کو آپ دنیا کے خوش نصیب ترین میں سے محسوس کریں گے۔ اس دروازے پہ جانے سے پہلے چند منٹ کھڑے ہونے کے بعد، امام علی سے کچھ باتیں کرنے کے بعد، اپنے دل میں خشوع اور خضوع اور اپنے دل میں احترام اور ادب پیدا کرنے کے بعد ہی داخل ہو جائیں تو پھر زیارت کا الگ سا ہی مزہ ہے۔ چوکھٹ کو چومتے ہوئے زائرین اندر جاتے ہیں، اور امام علی سے اذن زیارت بھی اپنی زبان میں مانگنے چاہیے کہ اے اللہ، اے یا رسول اللہ، اے امام علی، اے فرشتوں، کیا میں اس دروازے پہ آ سکتا ہوں؟ مجھ جیسا خطا گار نجف آ گیا۔ اللہ اکبر، شکر۔ جسے آپ انٹری یہاں پہ کریں گے تو آپ کو ایک زیارت، خوبصورت گنبد اور روزے کا اندر سین دیکھنے کو ملے گا۔ یہ ایک پورا پورشن لیڈیز کا ہے اور یہ پورا پورشن جینٹس کا ہے۔ جب نماز کا ٹائم نہیں ہو تو پھر یہاں پہ خواتین بھی آپ کے ساتھ، یعنی آپ کی فیملی آپ کے ساتھ اس جگہ پہ بیٹھ سکتی ہے۔ پانی کے لیے ٹھنڈی ٹھنڈی سبیلیں، کولرز، یعنی جس طرح کا موسم ہوتا ہے یہاں پر ویدر کو ویسا ہی کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے تاکہ زائرین بآسانی زیارت کر سکیں اور سکون سے امام علی علیہ السلام کے روضے پر راز و نیاز کر سکتے ہیں۔ ہم جب بھی شیعان حیدر کرار زیارت کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور اپنی زیارت کے لیے یہ نیت کرتے ہیں کہ امام علی کی زیارت کر رہا ہوں یا کر رہا ہوں قربتاً الی اللہ، یعنی امام علی کی زیارت اس کے لیے پڑھ رہا ہوں اور اس کے لیے کر رہا ہوں تاکہ اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہو سکے۔ یہ باب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا علی انا مدینۃ علم علی بابھا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی اگر رسالت کو آپ نے جاننا ہے تو پھر علی ابن ابی علیہ السلام، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی معرفت ہونا ضروری ہے، یعنی ولایت کو سمجھنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امامت کا جو سلسلہ ہوا ہے اسے سمجھنا ضروری ہے۔ عراق میں 6 ائمہ معصومین ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام کے بعد آپ کربلا کی طرف جائیں گے تو امام حسین تیسرے امام، اور 7ویں امام مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور 9ویں امام محمد تقی الجواد باب مراد
اور 10ویں امام علی نقی الہادی اور 11 امام حسن العسکری کی زیارت آپ کو نصیب ہو. یعنی 6 امام عراق میں موجود ہیں. نجف میں امام علی، کربلا میں امام حسین، امام کاظمین میں امام موسیٰ کاظم اور 9ویں امام محمد تقی الجواد، اور 2 امام سامرہ میں ہیں، امام علی نقی الہادی اور امام حسن العسکری. مقام غیبت صغریٰ اور مقام ولادت امام زمانہ بھی سامرہ میں موجود ہے. یہ خوبصورت قالین ایک شخص ہے جس کا نام علی اکبر انصاری ہے، جو وفات پا چکا ہے. ہر سال 10,000 قالینیں عتبات مقدسات کو ہدیہ فرماتا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں باب قبلہ جو مین دروازے وہاں سے انٹر ہونے جا رہا ہوں، تو یہاں پر یہ دوسرا دروازہ بھی آپ کو دکھاتا ہوا چلوں تاکہ میں اندر آپ کو لے کے جاؤں. باب رضا، کیونکہ اس کے اوپر جو ہیں 2 اس کے نام ہے، باب سا اور باب رضا. باب سا گھڑیال کی وجہ سے سا عربی میں کہا جاتا ہے، اور رضا جو ہے نقشے میں آپ دیکھیں گے کہ اس دروازے سے امام رضا علیہ السلام یعنی ایران کی سمت یہ دروازہ ہے، جس وجہ سے اس کو باب رضا کہا جاتا ہے. یعنی جو دروازے ہیں ان کے نام اور اس کی مطلب بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس دروازے کا نام کیوں رکھا گیا ہے. اور یہ باب مسلم ابن عقیل، کیونکہ یہاں سمت پہ کھڑے ہو کے آپ سیدھا چہرہ کریں گے تو آپ کو سیدھا نقشے کو دیکھیں گے تو حضرت مسلم نقیل یعنی کوفہ شہر، یہاں پہ جہاں امام علی علیہ السلام کا گھر اور آپ کی ولادت اور آپ کی شہادت ہوئی مسجد کوفہ میں، اور آپ کا گھر بھی جہاں غسل کفن دیا جاتا ہے، یہ مسلم نقیل کے نام پر یعنی سفیر امام حسین حضرت مسلم نقیل جو کوفہ میں بے یار و مددگار کوفیوں کے ہاتھ میں شہید کیے گئے. ابن زیاد پہ خدا کی لعنت ہو تا قیامت بے شک. یہاں حوضہ علمیہ مدرسہ الغری، یہاں مجتہد بڑی بڑی شخصیات درس دیتی ہیں، بڑے بڑے علماء یہاں پہ علم حاصل کرتے ہیں. نجف اشرف اس چیز سے بھی مشہور ہے کہ آپ ہمیشہ یہ شہر اقدس علماء کی زینت بنا رہا ہے. یہاں پہ مختلف علوم کا درس دیا جاتا ہے، اور وہ مدرس جو درس حاصل کرے علماء اپنے اپنے ملکوں میں اپنے اپنے شہروں میں جا کے تبلیغ کرتے ہیں. امام علی علیہ السلام کی بتائی ہوئی وہ تمام جو ہیں تفسیر، وہ تمام تبلیغ، وہ تمام فقہ مومنین تک پہنچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور مومنین کو خداوند عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، توحید، رسالت، امامت، اصول دین، فروع دین کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پہ زائرین کی کثرت تعداد ڈیلی 10,000 سے زیادہ لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں عام دنوں میں. باب شیخ توسی، ابو جعفر توسی، یہ بہت بڑی معتبر شخصیت ہے جنہوں نے بہت بڑی روایات جو ہیں ان کی کتابات موجود ہیں اور بہت بڑی کتاب کے مؤلف ہیں. ابو جعفر توسی، ان کا روضہ، ان کی قبر یہاں پر وادی اسلام کی طرف یہ راستہ جاتا ہے، اور وادی اسلام کے لیے کہا جاتا ہے 70 سے 40,000 انبیاءوں کی قبور ہے. یہاں پہ ایک محراب نظر آتا ہے، ایک محراب جو لیڈیز کی طرف وہاں سے باب قبلہ، وہاں پہ پانی کا وہ جو ہے ٹپکتا ہوا سونے کا پانی جو ہے مرزاب، جس کی بہت بڑی تاریخ ہے. اور ایک دروازہ یہ ہے، اس کی بھی تاریخ، جب نادر بادشاہ آیا تھا نابینوں کو آنکھیں ملی تھی، وہ یہ دروازہ ہے. میں اس ویڈیو کو مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو میں تھوڑے سے ٹائم میں بہت کچھ بتا سکوں اور دکھا سکوں. یہ مسجد عمران ہے، اس کی بھی تاریخ ہے، اور یہاں پہ جنازے رکھے جاتے ہیں، اور جنازے اگر کوئی انتقال کر جائے تو ان کی جنازہ نماز یہاں پڑھنے کے بعد حرم امام علی علیہ السلام میں طواف کے لیے لے کے جاتے ہیں. جنازہ نماز مجلس کا اہتمام اس مسجد شاہین میں، عمران شاہین میں ہوتا ہے. یہ 4 دروازے تو آپ نے دیکھ لیے، اور باب امام حسین لیڈیز کی طرف اور باب امام حسن 2 لیڈیز کے اور 4 دروازے جینٹس کے. کچھ سونے کے دروازے ہیں، کچھ چاندی کے دروازے ہیں. اللہ مجھے اتنا دے کہ میں امام علی علیہ السلام کے روضے کا ہر دروازہ سونے سے مزین کر دوں. الہی آمین. کیونکہ جس در سے میں مانگ رہا ہوں وہ کل کائنات کے مالک. السلام علیکم یا امیر المومنین، مومنین کے امیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام علی کو جب بھی پکارتے تھے چند اسما سے آپ اور القاب سے پکارتے تھے.
اکثر آپ کو امیر المومنین کہہ کر بلایا جاتا تھا اور کبھی آپ کو ابو الحسن کہہ کر، یعنی آپ کا بیٹا امام حسن اس کے نام پر۔ عرب کی سرزمین میں کنیت سے پکارا جاتا ہے، القاب سے پکارا جاتا ہے، نام کم لیا جاتا ہے۔ یہ سونے کے دروازے، کسی شخص نے امام علی علیہ السلام کے اس دروازے کو گفٹ کیا ہے جتنا مجھے معلوم ہے، اور کچھ دروازے چاندی کے ہیں اور سونے کے ہیں۔ روزے کی طرف آپ ایک منظر دیکھیں گے، آپ کا دل بہار بہار سا ہو جائے۔ خدام اویلیبل ہوتے ہیں خدمت کے لیے اور زائرین پرسکون زیارت کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ شابستان جب روزے کی نیو تعمیر ہوئی تو یہ پہلا ایک صحن بنایا گیا بڑا خوبصورت زائرین کے استراحت اور نماز کے لیے، اور ابھی صحن فاطمیہ بنایا گیا ہے جو ماشاءاللہ دنیا میں ایک ایسا صحن بنایا گیا ہے جس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ یہاں پر یہ سکون دیکھنے کے بعد یقیناً آپ کے دل کرے گا کاش ہم بھی نجف اشرف میں ہوتے، تو پھر دیر کس کی، تیاری کرو۔ امام علی علیہ السلام آپ کو ایسے عطا کریں گے، اپنی کوشش بھی کرو، فقط دعاؤں سے کام نہ چلاؤ، کوشش کرنا ضروری ہے۔ پاسپورٹ بنا کے رکھو اور تھوڑی سی کوشش کرو، پھر دیکھو خود کو نجف میں پاؤ گے۔ ٹھنڈے پانی کی سبیل، یعنی جس طرح موسم ہوتا ہے اس حساب سے پانی کو بھی ویسے رکھا جاتا ہے، ٹھنڈا یا گرم یا نارمل۔ صبح ہو یا شام یا رات، یہاں پہ رش ایسے ہی رہتی ہے۔ یہاں پہ کچھ تبرکات بھی ملتے ہیں۔ یہ لیڈیز کا دروازہ ہے، وہ جیٹس کا، آپ کو کپڑا دیں گے۔ ہر زائر جب نجف میں آتا ہے یا کربلا، وہ چاہتا ہے کہ حرم امام علیہ السلام سے ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا ملے جو ہمیں یادگار بنائے۔ میں نے بھی لے لیا یہ سبز کپڑا، یقیناً مجھے یاد رہے گا۔ یہ کس کو دوں گا مجھے معلوم نہیں، مگر جو مانگے گا اسے ضرور ملے گا۔ بہت بڑے بڑے علماء کی قبور بھی ہیں، جس میں سے ایک قبر کی آپ کو زیارت بھی کرا دیتا ہوں۔ یہ نام پڑھیں، شاید آپ کا سنا ہوا نام۔ حوزہ علمیہ نجف اشرف کی بہت بڑی شخصیات آیت اللہ العظمہ المرحوم سید ابو العاصم خوئی۔ یہ وہ شخصیات ہیں جن کے شاگرد اس وقت موجود ہیں، جن میں سے ایک شاگرد آیت اللہ سید علی حسین سیستانی، جنہوں نے ان کی نماز بھی پڑھائی۔ میں 1 منٹ کے اندر یا 2 منٹ کے اندر ان کی نہ تاریخ بتا سکتا ہوں نہ ان کی فضیلت بتا سکتا ہوں، بس یہ کافی ہے کہ ان کی قبر امام علی کے پہلو میں ہے، تو سمجھ جائیں کہ یہ کتنی بڑی شخصیات کے حامل ہیں۔ یہ 35 سے 40 میٹر کی مینار ہیں جس پہ 4000 سونے کی اینٹیں مزین کی گئی ہیں۔ اس سونے کی پالش جو ہے ہر سال 2 سال 3 سال کے بعد ہوتی رہتی ہے، کیونکہ گولڈ ہے اور یہاں کی سورج آپ کو پتہ ہے کہ کتنی ہیٹ کرتا ہے، تو جس وجہ سے اس کی پالش اور اس پہ کام ہر وقت چلتا رہتا ہے۔ پرچم جو ہے امام علی علیہ السلام کے گنبد پہ نہیں ہے، اس کی وجہ میں اپنی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، نو فلیگ امام علی۔ وجہ کیا ہے کہ امام علی جبکہ اسلام کے پہلے علمدار بھی رہے، خیبر جب اکھڑا آپ نے اور بہت ساری جنگوں میں آپ کو علم دیا گیا، یہ کہہ کر کہ کل اس کو علم ملے گا جو حیدر کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ آپ کے اوپر پرچم کیوں نہیں ہے گنبد پہ؟ ایک تاریخ ہے، ایک واقعہ ہے جو آپ کو میری ویڈیو میں ملے گا۔ یہاں پہ چند پرچم میں نے دیکھے ہیں، کبھی سیاہ پرچم تو کبھی گرین پرچم سادات کی نشانی، کبھی وائٹ پرچم تو کبھی سیاہ۔ 3 پرچم میں نے اپنی آنکھوں سے یہاں پہ لہراتے ہوئے دیکھے۔ باقی جو آئمہ معصومین کی قبریں وہاں پہ 2 پرچم ہوتے ہیں، ریڈ اور سیاہ۔ ایک ایسی ویڈیو بنانے جا رہا ہوں جسے دیکھنے کے بعد آپ کے اندر اشتیاق بڑھے گا، اور میری امید ہے کہ
जो अभी तक नजफ़ नहीं आया, मेरी वीडियोस को खींच के नजफ़ लेकर आएगी। इंशाल्लाह मेरे लिए कामयाबी है अगर कोई एक शख्स भी मेरी वीडियो से नजफ़ और करबला आ जाता है। मेरे लिए खुशखबरी होती है जब कोई शख्स मुझसे मिल के कहता है शाकिर भाई आप एक सबब हो कि जिसने हमें करबला और नजफ़ का इतनी ज़ियारत कराई और हमारे दिल में इश्तियाक पैदा किया, और आज हम नजफ़ में करबला में। हज़ारों लोग मुझे कहते हैं, मैं चाहता हूँ आप भी ऐसे कहें इंशाअल्लाह मुझसे मुलाकात करने के बाद कि तुम हो वो शख्स जिसने हमें नजफ़ की इश्तियाक डाला हमारे दिलों में, और यहाँ हम नजफ़ में आए हुए हैं। ये मीनार जो तस्वीरों में देखते हैं, मैं करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये प्योर गोल्ड का बना हुआ है। अल्लाह की कसम, इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़े अतहर पर ये गोल्ड बहुत कम चीज़ है, हीरे जवाहरात होनी चाहिए। आपकी जो फजीलत अल्लाह और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया किराम, आपकी विलादत से पहले आपके फ़ज़ाइल बयान किए गए, और आपकी हयात में भी जो फ़ज़ाइल बयान किए गए, और आपकी शहादत के बाद भी जो फ़ज़ाइल बयान किए जाते हैं, जो लातादाद हैं, न फरिश्ते गिन सकते हैं, न इंसान और न जिन। इसकी दलील रसूल खुदा ने खुद अपनी ज़ुबान से फरमाया, जिन और इंस मिल के भी अली इब्न अबी तालिब के फ़ज़ाइल को लिखना चाहें, उनके अंदर ये ताकत नहीं कि अली के ऐन को भी लिख सके। मैं चाहता हूँ अंदर जाने से पहले सलाम पढ़ूँ आप सबकी नियाबत में कुर्बतन इल्लल्लाह, ताकि मैं अल्लाह के करीब हो सकूँ और आपको भी अल्लाह के करीब ला सकूँ। ये ज़ियारत की किताब होती है जो आपको यहाँ देखने को मिलती है, जिसमें फ़ज़ाइल इमाम अली, आदाब ज़ियारत इमाम अली और ज़ियारत पढ़ने का तरीका बताया जाता है, और ज़ियारत लिखी होती है। यानी इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़े के जाने से पहले ख़ुद को मुतनब्बिह करें और फिर कदम रखें, ताकि मार्फत हासिल हो कि आप किसके दर पे आए हुए हैं। जैसे इस किताब को खोलेंगे, इसमें लिखा हुआ है फ़ज़ल ज़ियारत इमाम अली, फ़ज़ाइल ज़ियारत इमाम अली अलैहिस्सलाम। आइमा मासूमीन से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदाब ज़ियारत लिखे हुए हैं, नीयत ज़ियारत लिखी हुई है, किस तरह नीयत की जाए, इज़्न ज़ियारत लिखा हुआ है कि किस तरह इज़्न ज़ियारत पढ़ी जाए, मुख्तलिफ़ ज़ियारत लिखी गई हैं। हज़रत आदम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र भी इमाम अली अलैहिस्सलाम के पहलू में मौजूद, यानी इस ज़री के अंदर इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत आदम नूह की कब्र भी मौजूद है। यह हम पढ़ने जा रहे हैं ज़ियारत अमीनुल्लाह। अगर कोई ऐसी मुसीबत हो, परेशानी हो, जो सख्त परेशान हो आप, तो एक मरतबा ज़ियारत अमीनुल्लाह नजफ़ की तरफ रुख सिमत करके पढ़ लिया करें। यकीनन मौला अली आपकी मुश्किल कुशाई फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़ियारत पढ़ रहा हूँ अपनी तरफ से, अपने वालिदैन की तरफ से, अपने दोस्त अकारिब की तरफ से, मरहूमीन की तरफ से, मोमिनीन की तरफ से, शुहदा की तरफ से, खुसूसन आप तमाम मोमिनीन मोमिनात जो देख रहे हैं और आपकी दिल कह रहे हैं कि हम नजफ़ आएँ और शाकिर भाई हमारे नाम दुआ करें, आपको भी ये दर नसीब हो कुर्बतन इल्लल्लाह, ताकि मैं अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ियारत अमीनुल्लाह के पहले अल्फाज, चंद अल्फाज आप सुन लें ताकि आपको ढूंढने में तकलीफ ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अमीन अल्लाह फी अर्दिह व हुज्जतुहु अला इबादिह। अस्सलामु अलैका या अमीरल मोमिनीन। अशहदु अन्नका जाहदत फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिही व अमिलत बिकिताबिही वत्तबअत सुनन नबिय्यि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि हत्ता दअक अल्लाह इला जवारिही व क़बज़क इलैहि बिइख्तियारिही व अल्ज़म अज़ाकल हुज्जत मालिक मालक मिनल हुज्जतिल बालिग़ह अला जमीइ ख़ल्क़िही। अल्लाहुम्मा फजअल नफ़्सी मुतमइन्नतन बिक़द्रिक राज़ियतन बिक़ज़ाइक मौलअतन बिज़िक्रिक व दुआइक मुहिब्बतन लिसिफ़ति औलियाइक महबूबतन फ़ी अर्दिक व समाइक साबिरतन अला नुज़ूल बलाइक शाकिरतन लिफ़ाज़ नअमाइक। यहाँ के लोगों के लिए भी खुश नसीबी होती है, जब दुनिया से चले जाते हैं तो वो आखिरी मरतबा ये वसीयत होती है कि हमारे जनाजे को इमाम अली अलैहिस्सलाम से करीब से गुज़ारा, यानी हमें ज़ियारत कराई जाए। तो कांधों पे उनको लेके जाते हैं आखिरी ज़ियारत करने। कहा जाता है कि शिया ने हैदर कर्रार इमाम अली और आइमा मासूमीन की ज़ियारत क्यों करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिरी वक्त में कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और अहल बैत। आपने फिर नाम लिया इमाम अली अलैहिस्सलाम से लेकर इमाम मेहदी तक, और इमामत का ऐलान भी आपने गदीर पे किया। और रसूल खुदा के कहने के मुताबिक हम जो हैं इस दर पे आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दर की फजीलत बताई। आपने ये भी बताया कि वफ़ात इमाम अली के बाद उनकी कब्र की ज़ियारत की कितनी बड़ी फजीलत है। हौज़े कौसर तक इन दोनों को मेरे साथ लेकर आना, कुरान और अहल बैत को जुदा न करना। और ये रवायत भी लिखी हुई है दरवाजे पर, एक रिवायत में पढ़ लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्लु अलियन फीकुम कमसलिल काबा। हे लोगो, तुम्हारे दुमान
تمہارے درمیان علی کی مثال ایسی ہے جیسے کعبہ مستورہ، النظر الیہ عبادہ، جس کی طرف دیکھنا عبادت ہے، والحج الیہ فریضہ، جس کی طرف حج کی طرح فریضہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کی زیارت پہ جائیں۔ جب رسول خدا آپ کی فضیلت بتاتے ہیں تو ہمارے اوپر بھی ضروری ہے کہ ہم امام علی علیہ السلام کی زیارت پہ جائیں اور حاضری کریں۔ السلام علیکم یا ابا الحسن یا امیر المومنین یا علی حیدر کرار، آپ پر، آپ کے بھائی رسول اللہ پر سلام، آپ کے بچوں پر، آپ کی زوجہ پر، لاکھوں جناب محسن پر، امام حسن حسین پر، ان کی اولاد پر لاکھوں درود و سلام، امام زمانہ تک مولا، آپ کے اصحاب پر، آپ کے انصار پر، آپ کے شیعوں پر ہمارے سلام۔ آپ تمام مومنین کے لیے دعائیں کہ اللہ یہ دن آپ کو بھی نصیب کرے۔ لوگ امام علی علیہ السلام کی جب زیارت پہ آتے ہیں خود کو سینے کے بل امام علی علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں، سینے کو زری سے لگاتے ہیں جیسے مولا علی علیہ السلام کو سینہ لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر، زری کو چومتے ہیں ہاتھ سمجھ کے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، اور بہت بڑی فضیلت ہے کہ کوئی شخص اپنی زندگی میں امام علی کی زیارت کرے اور بار بار کرے، صرف ایک زیارت بھی کافی نہیں ہے۔ ویسے تو یہاں پہ بتانے کے لیے بہت کچھ ہے، مگر ویڈیو مختصر کرنے جا رہا ہوں۔ دسترخوان امام علی علیہ السلام بھی صحن فاطمیہ میں ملتا ہے، جو صبح کے ٹائم 7 بجے صاف صفا الیمانی امام علی علیہ السلام کا صحابی جلیل قدر کے بالکل سامنے ایک دروازہ ہے جسے بوزی پہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ زائرین کو ٹکٹ دی جاتی ہے جس میں وہ ظہر کا کھانا کھا سکتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری حرم کی طرف سے خدمات ہیں۔ میں کوشش کروں گا مختلف ویڈیو بنا کے ان کو آشکار کروں، آپ کے سامنے پیش کروں، تاکہ ان چیزوں سے آپ استفادہ حاصل کر سکیں۔ امام علی علیہ السلام کے روضے اطہر پر جو ہے بازار بھی ہے قدیم، اس کی بھی میں انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا۔ نادر بادشاہ کی بازار ہے۔ زیارت امام علی علیہ السلام کی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ فرمائے تھے، آپ کی حدیث ہے، انا مدینۃ علم علی بابھا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ ہر دروازے میں کوئی نہ کوئی ایسی حدیث اور خوبصورت قرآن کی آیت ملتی ہے۔ یہ دروازہ بھی اس کے اوپر ایران کے مومنین نے سونے سے مزین کیا تھا، ماشاءاللہ۔ صاف صفا الیمانی امام علی علیہ السلام کے وہ صحابی جلیل قدر ہیں جس کو مولا علی علیہ السلام سے جب پہلی ملاقات ہوئی یمن میں، تو رسول خدا نے جب مولا کو سفیر کر کے وہاں بھیجا، اپنا نمائندہ کر کے، نائب کر کے، تو سب سے پہلے اسیب الیمانی سے ملاقات ہوئی، اور مولا مشکل کشا کے چہرے مبارک کو دیکھ کر آپ نے اسلام قبول کیا، اور مولا نے مصافحہ کرتے وقت کہا تم وہ خوش نصیب ہو جس کی قبر میرے پہلو میں ہو، جس کی زیارت کے لیے بہت کم لوگ جاتے ہیں، جبکہ مولا علی کے بالکل قریب۔ اس کی بہت بڑی تاریخ ہے، مکمل میں نے ویڈیو بنائی ہے، ضرور دیکھیں گا۔ میں آپ سب کے لیے دعا ہوں، اللہ پاک آپ سب کو شاہ نجف اور کربلا کی ان مقام مقدسات کی زیارات نصیب کرے۔ ماشاءاللہ زائرین کا ہجوم، گویا احساس محسوس ہوتا ہے کہ جنت میں قدم رکھا ہو، سکون ہی سکون، سکون ہی سکون۔ مریض یہاں آ کے کہتا ہے مجھے دوائی کی ضرورت نہیں، مجھے مولا مشکل کشا نے صحت عطا کی ہے، حوصلہ عطا کیا ہے۔ اللہ جانے بہت سارے مریض ادھر آ کے کہتے ہیں میں اپنے آپ کو پرسکون محسوس کر رہا ہوں۔ اس طرح کی مزید ویڈیو میرے چینل شاکر علی نجفی پہ موجود ہیں، جو دن بدن جیسی بھی مناسبت آتی ہے، چاہے وہ ایام اعزاں ہوں یا پھر خوشی کے دن ہوں، میں کوشش کرتا رہتا ہوں مومنین کو مختلف زیارت بھی کراؤں، ان کی فضیلت بھی، اور ان کے دلوں میں اشتیاق زیارت بھی پیدا کروں، تاکہ نجف، اشرف اور کربلا ان ساری فضاؤں کو دیکھیں اور تمنا کریں آنے کی، اور میری ان ویڈیو کی وجہ سے اکثر زائرین آ بھی جاتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ شاکر علی نجفی، لبیک حسین، اسی دعاؤں کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی نجف اشرف میں۔ الہی آمین، الہی آمین۔ میری یہ ویڈیو کیسے لگی کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔